ایک وقت کی بات ہے، سوناپور ریاست پر بادشاہ بلونت کی حکومت تھی۔ وہ بہت ظالم تھا۔ بے رحمانہ طریقے سے وہ عوام پر ظلم ڈھایا کرتا تھا۔ اس نے اپنی رعایا پر کئی طرح کے محاصل بھی عائد کر رکھے تھے۔ وہ اپنی رعایا کو ہر طرح سے پریشان کیا کرتا تھا۔ جو محاصل ادا نہیں کرتے وہ انہیں اذیتیں دیا کرتا تھا۔ اگر کوئی اس کے خلاف آواز اٹھاتا تو وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ وزیر اعظم دھرمانند نے بادشاہ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ ایک دن بادشاہ بلونت شکار کے لیے جنگل پہنچا۔ جب وہ گھنے جنگل سے گزر رہا تھا، اچانک وہاں درخت پر کھڑے 4 افراد نے اس پر جال پھینکا اور بادشاہ کو یرغمال بنا لیا۔ یہ لوگ خطرناک ڈاکو تھے۔ ڈاکو بادشاہ کو اٹھا کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار بہت ہی خطرناک تھا۔ اس کا نام تھا گبر، اور گبر نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ سچ بتانا، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میں سوناپور ریاست کا بادشاہ ہوں، میرا نام بلونت ہے۔ یہ سن کر گبر حیران ہو گیا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، ارے یہ تو ہمارا آدمی ہے، ہمارے ہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اسے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ گبر نے جب اپنے آدمیوں کو یہ حکم دیا تو بلونت کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر بلونت وہاں سے چلا گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر اسے کیوں چھوڑ دیا گیا۔ کچھ دیر بعد جنگل سے گزرنے کے دوران اس کے سامنے بھوتنی نمودار ہوئی۔ وہ ہوا میں کلاٹیاں کھا رہی تھی اور زور سے قہقہ لگا رہی تھی۔ بھوتنی کو دیکھ کر بلونت نے اپنی تلوار نکال لی اور اس پر حملہ کر دیا۔ یہ دیکھ کر بھوتنی زور سے قہقہ لگانے لگی، اس تلوار سے تم مجھ جیسی بھوتنی کا کیا بگاڑو گے؟ میں تمہیں مار کر ابھی تمہارا خون پی سکتی ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی، کیونکہ یہ ہمارے اصولوں کے مطابق ہم صرف مردہ جسم کا ہی خون پی سکتے ہیں۔ یہ سب چھوڑو، پہلے بتاؤ کہ تم ہو کون، یہاں کیوں آئے ہو؟ میں سوناپور ریاست کا بادشاہ بلونت ہوں۔ یہ سن کر بھوتنی نے ایسے ظاہر کیا جیسے کہ وہ ڈر گئی ہو۔ کیا تم بلونت ہو؟ تمہارا نام سن کر ہمارے یہاں بھوت بھی ڈر جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگ بھوتوں کا تو کہنا ہے کہ تم تو بھوتوں کے بھی باپ ہو۔ بلونت بھوتنی کی بات نہیں سمجھ پایا اور اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میں تمہیں نہیں ماروں گی، کیونکہ تم ہماری بھوک مٹاتے ہو۔ اگر میں نے تمہیں مارا تو دوسرے بھوت مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ کہہ کر بھوتنی وہاں سے اڑ گئی۔ بلونت بہت الجھن میں تھا کہ بھوتنی کیسے اس سے ڈر گئی اور کیوں اس نے کہا کہ وہ بھوتوں کا بھی باپ ہے۔ وہ بھوتنی کی باتوں پر غور کرنے لگا، آخر بھوتنی نے ایسا کیوں کہا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ آگے کی طرف چل پڑا۔ کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد بلونت کو وہاں سے بھیانک آوازیں آنے لگی۔ بلونت ڈر گیا اور جہاں سے آواز آ رہی تھی اس نے اپنے سر کو گھمایا، لیکن شیطان نے اپنا ہاتھ بڑھا کر بلونت کی گردن پکڑی اور اسے اٹھا لیا۔ میں بہت ہی بھوکا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا کسی انسان کو کھائے ہوئے۔ کون ہو تم؟ بلونت کے لباس کو دیکھ کر شیطان نے پھر کہا، دیکھنے میں تو تم بہت عظیم لگتے ہو، اپنا تعارف کراؤ، بتاؤ کون ہو تم؟ میں سوناپور ریاست کا بادشاہ بلونت ہوں۔ یہ سن کر شیطان نے کہا، اچھا تو تم بلونت ہو، میں تمہیں کیوں ماروں گا؟ تمہیں مارنے کا مطلب اپنے آپ کو مارنا ہوگا۔ تم طویل عمر جیو، جو میں تمہیں بخش دیتا ہوں۔ شیطان کی طرف سے بخش دینے پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور فکر بھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر شیطان نے اسے کیوں چھوڑ دیا۔ بلونت وہاں سے اپنے محل کی طرف روانہ ہوا اور جب وہ محل پہنچا تو اس نے اپنے وزیر اعظم دھرمانند کو طلب کیا اور اسے پوچھنے لگا، وزیر اعظم، آج میں شکار کے لیے گیا تھا، مجھے جنگل میں عجیب و غریب تجربہ ہوا۔ یہ سن کر وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، مہربانی کر کے مجھے وہ تجربہ بتائیے۔ مجھے ڈاکوؤں نے پکڑ لیا تھا۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ یہ تو ہمارا آدمی ہے اور ہمارے خاندان کا ہے۔ پھر ایک بھوتنی نے مجھے دیکھا اور بولی کہ میں بھوتوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوں اور میں بھوتوں کا بھی باپ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھوتنی چلی گئی۔
थोड़े फासले पर मुझे एक शैतान मिला और उसने मेरी तवील उम्र की दुआ की और वो भी चला गया। उनमें से किसी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। क्या तुम मुझे उनके इस बर्ताव की वजह बता सकते हो? मुझे बहुत फिक्र हो रही है कि उन्होंने आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों किया। बादशाह सलामत, मैं उन तमाम के अल्फाज का मतलब समझा सकता हूँ, लेकिन आप नाराज ना होना, मैं हकीकत बताता हूँ। तुम जो कहोगे मुझे मंजूर है, तुम्हें इजाजत है। ये तो हमारा आदमी है, हमारे खानदान का है। इसका मतलब था कि जिस तरह जंगल में डाकू मुसाफिरीन को लूटते हैं, आप रियासत की रिया को लूटते हैं। उनके कहने का यही मतलब हो सकता है। इसी तरह भूतनी ने भी कहा कि आप रियाया पर महासिल अदा न करने पर मौत की सजा देकर उनकी लाशें गिरा रहे हैं। उन भूतों का मुर्दा जिस्मों पर ही गुजारा होता है, इसलिए भूतों ने कहा कि आप भूतों के भी बाप हैं। शैतान ने कहा कि आपका दौरे हुकूमत शैतान की हुकूमत की तरह ही बुरा है, इसलिए लोग जंगल चले जाते हैं जहां शैतान उन्हें अपना निवाला बना लेता है। इसलिए उस शैतान ने आपकी तवील उम्र की दुआ की। इस तरह मेरे समझ में यही आ रहा है कि जिस तरह डाकुओं के सरदार भूतनी और फिर शैतान ने जो कुछ कहा वो आपके जुल्मो सितम को देखकर कहा है। उन्होंने जो कुछ कहा उसमें आपके लिए प्याम है। इस तरह वजीर आजम ने बादशाह को तमाम बातों का मतलब समझाया और इन बातों को सुनकर बादशाह ने कहा, अच्छा तो मैं समझ गया। तुम्हारा मतलब ये है कि मैं डाकुओं, भूतों और शैतानों से भी ज्यादा जालिम और बेरहम हूँ। बादशाह सलामत, आपको उनकी बातों को अच्छी तरह समझकर फैसला लेना चाहिए। वजीर आजम, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। आज से मैं अपनी रियाया की अपने खानदान की तरह हिफाजत करूंगा और उनका दिल जीत के दिखाऊंगा। बादशाह की निदामत और उसके पछतावे पर वजीर ने उससे कहा, बादशाह सलामत, आखिरकार आपने अपने अंदर की बुराइयों को शिकस्त दी है। मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद से बलवंत ने अदलो इंसाफ के साथ हुकूमत चलाई और रियाया के दिल में जगह बनाई। Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.